معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق و سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو عزت بخشی ہے، مکرم اور محترم بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا قرآن مقدس کے اندر اعلان بھی کر دیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یقیناً ہم نے بنو آدم کو، انسان کو عزت دی ہے، اور اس کی آگے وضاحت بھی ہو رہی ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اسی عزت کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سواری عطا کی ہے، بحر و بر میں، خشکی و تر میں، زمین پہ ہم نے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اس طریقے سے عزت دی ہے کہ ان کو سواری دے دی ہے۔ سمندر میں بھی کشتی کی شکل میں، اور خشکی کے حصے میں مختلف قسم کی سواریاں، جن میں سے مختلف قسم کے جانور بھی رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی عزت کا نتیجہ ہے کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسانوں کو پاکیزہ رزق دیا ہے کھانے کے لیے۔ انسانوں کے لیے جو کچھ بھی اللہ نے حلال کیا ہے وہ پاکیزہ غذا ہے، جو انسان کے لیے، انسان کی صحت کے لیے فائدہ بخش ہے، مفید ہے۔ یہ بھی عزت کی وجہ سے ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور یوں بھی اس طریقے سے انسان کی عزت ہے کہ بہت ساری مخلوقات پہ ہم نے انسان کو فضیلت بخشی۔ تو انسان کو اللہ نے عزت دی ہے بحیثیت انسان۔ مسلمان کی بات نہیں کر رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں اس میں، غیر مسلم بھی ہیں، کسی مذہب کو نہ ماننے والا بھی، کوئی بھی آدم کا بیٹا ہے، انسان ہے، وہ اس عزت کے دائرے میں ہے۔ چنانچہ انسانوں کی عزت اس طریقے سے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اللہ کن فیکون، اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہو جا کہہ دیا تو ہو گیا۔ لیکن عزت اس طریقے سے بھی انسان کی ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے پہلا انسان پیدا کیا۔ لما خلقت بیدی، اپنے ہاتھ سے جس چیز کو میں نے پیدا کیا، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یعنی یہ معزز ہے، سجدہ سے گریز نہیں ہونی چاہیے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، انسان کی عزت اس طریقے سے بھی ہے کہ اللہ نے اپنے روح میں سے آدم کے اوپر پھونکا۔ انسان کی عزت اس طریقے سے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ کہنا یہ بھی انسان کی عزت کی بات ہے۔ انسان کی عزت اس طریقے سے بھی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، انسان کو بہترین شکل و صورت دی ہے۔ کوئی کالا ہے تب بھی وہ بہترین شکل و صورت کا مالک ہے، کوئی گورا ہے تب بھی بہترین شکل و صورت کا مالک ہے۔ یہ تو ہمارے اور آپ کے دیکھنے کا نظریہ ہے کہ کسی کو کالا پسند ہے، کسی کو گورا پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے۔ اللہ نے انسان کو جو شکل صورت دی ہے، انسان کا جو ڈھانچہ بنایا ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ بہترین سانچے میں ہم نے ڈھالا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے انسان کو اتنی عزت دی ہے تو انسان بھی انسان کو عزت دے۔ اسلام میں اسی وجہ سے انسانیت کے احترام کی بات کی گئی کہ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان محترم ہے، چونکہ اللہ نے اس کو محترم بنایا ہے۔ آپ اسلام کی تعلیمات کی تفصیلات میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ برتنے کے معاملے میں اسلام نے تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ برتا ہے۔ اس میں اسلام نے بھید بھاؤ نہیں کیا ہے، تعصب نہیں کیا ہے، انسانیت کا جو حق ہے وہ سب کو دیا ہے۔ انسانیت کا حق اللہ نے سب کو دیا۔ کوئی اگر بھوکا ہے تو اس کو کھلانے کی بات اسلام کرتا ہے، یہ نہیں کہ مسلمان دیکھو تبھی کھلاؤ۔ کوئی اگر پیاسا ہے تو اس کو پلانے کی بات اسلام کرتا ہے، کوئی اگر ننگا ہے تو اس کو پہنانے کی بات اسلام کرتا ہے، کوئی اگر پریشانی میں ہے تو اس کی مدد کرنے کی بات اسلام کرتا ہے، بغیر مذہب اور مسلک دیکھے۔ یہ احترام انسانیت ہے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھے معاملات کی اسلام بات کرتا ہے، وہ پڑوسی مسلمان ہو تب بھی، غیر مسلم ہو تب بھی۔ آپ اسلام کو پڑھیے تو بڑی تعلیمات ہیں اسلام کے اندر، بڑی خوبصورت تعلیم، یہاں تک کہ ایک انسان اسلام کو مٹانے کے در پہ ہے اور تلوار لے کر کے آ گیا ہے، اسلام کے خلاف کھڑا ہے جنگ کرنے کے لیے اور مقابلہ بھی کرتا ہے، اور مقابلے میں وہ مارا بھی جاتا ہے، تو جب تک وہ زندہ تھا اور لڑ رہا تھا تو اس کے خلاف اسلام نے لڑائی کا اعلان کیا تھا، اور جیسے ہی وہ مر گیا اب اسلام اس کے احترام کی بات کرتا ہے۔ کسی بھی ناش کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ مسئلہ اسلام میں حرام ہے کہ دشمن تھا تو تھا، کیا ہوا، لیکن اب وہ مر چکا ہے، اس کا جو جسم ہے وہ انسان کا جسم ہے، ایک تمہارے دشمن کا نہیں، لہذا اس جسم کا بھی احترام کرو۔ ناک کاٹ لینا، کان کاٹ لینا، جسم کے اور حصے میں خرد برد کر دینا، مارے غصہ کے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ رکھنا، یہ جہالت کا طریقہ ہے، جاہل لوگ ایسا کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس کے اوپر باؤنڈیشن لگائی اور کہا جب تک زندہ تھا اور تمہارے خلاف سینہ تان کے کھڑا تھا تب تک اس کے خلاف حملہ جاری تھا، لیکن مر چکا ہے، اب تو وہ جسم ہے انسان کا، اب اس مرے ہوئے جسم کا بھی احترام کرو۔ یہودی کا جنازہ آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے احترام میں کیسے کھڑے ہو گئے، یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا وہ انسان نہیں؟ یہود ہے تو کیا ہے، انسان ہے، انسان کا احترام ضروری ہے۔ تو انسانیت کا احترام اسلام کے درس میں یہ شامل ہے۔ اور ابھی کچھ دنوں پہلے رام لیلا میدان دہلی میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی طرف سے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا انعقاد اسی عنوان پر ہوا، احترام انسانیت اور مذاہب عالم۔ اب یہ ایک تمہیدی بات کرنے کے بعد جو بات مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان بھائی اسلام کے اس درس کو صحیح سے نہ سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اس میں 2 قدم آگے چلے جاتے ہیں۔ اس کا ایک دائرہ ہے، انسانیت کے احترام کا اسلام میں ایک دائرہ ہے، وہ صرف جذبات میں بہہ کر کے وہ 2 قدم آگے جا کر کے نقصان اٹھاتے ہیں۔ کیا نقصان اٹھاتے ہیں؟ 2 طرح کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ انسان کا احترام کرنے کے چکر میں اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ اسلام کے جو دینی تعلیمات ہیں اس کو بھی بھول جاتے ہیں، اور غیر مسلم کے ساتھ اتنے روادار ہو جاتے ہیں، اتنا برتنے لگتے ہیں کہ سامنے والے کا دل نہ ٹوٹے اس لیے ہمارے اسلام کو کچھ بھی ہو جائے، ضرورت پڑتی ہے تو اس کے پوجا پاٹ کی مجلس میں چلے جا رہے ہیں،
ضرورت پڑتی ہے تو اس کے غیر اللہ کا کھانا بھی اٹھا کے کھا لے رہے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو دل رکھنے کے لیے نماز کا وقت ہے لیکن ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لکیر کو پہچاننا بے حد ضروری ہے۔ احترام انسانیت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس اسلام میں اس کا دائرہ کتنا ہے؟ احترام انسانیت کا دائرہ کیا ہے؟ اس دائرے کو ہم کراس ہرگز نہ کریں۔ اگر کراس کریں گے تو پھر یا تو آپ بہت سارے فرائض سے پیچھے رہ جائیں گے، اسلام کے بہت سارے واجب کام کو چھوڑ بیٹھیں گے اور گنہگار ٹھہریں گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ شرک اور کفر میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ دوسری خرابی، دائرہ کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ شرک میں گرفتار ہو جائیں، آپ بت پرستی کے شکار ہو جائیں، آپ سے کفریہ کام سرزد ہونے لگے۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ اسلام کا جو بیلنس ہے، توازن ہے، اس کو آپ دھیان میں رکھیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اسلام ایک طرف احترام انسانیت کی بات کرتا ہے تو دوسری طرف عقیدہ اور دین کی حفاظت کے سلسلے میں بھی بڑی سخت تعلیمات دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ اسلام کے خلاف نہیں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے اسلام نہیں روکتا۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، جن لوگوں نے دین کا بہانہ لے کر کے تمہارے خلاف تلوار نہیں نکالی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے کی کوشش نہیں کی، جو نارمل زندگی جی رہے ہیں غیر مسلم بھائی، تو اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ اچھے سے پیش مت آؤ، ان تبروہم، ان کے ساتھ نیکی کرو، اسلام میں اجازت ہے، بلکہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو ان کے ساتھ بھی، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسلام نے اتنا سخت کر دیا ہے معاملہ کہ آپ سوچیں گے کہ یہ تو ہم سوچ ہی نہیں رہے تھے کہ اسلام میں ادھر اتنی سختی ہے۔ دین کے معاملے میں اسلام میں کوئی کمپرومائز کسی سے بھی نہیں، کوئی جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا کے معاملات میں برتنے کی بات ہے، بات کرنا ہے پیار سے، کھلانا ہے، پلانا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، دنیا کے معاملات آپ نبھائیے، اس میں دقت نہیں۔ لیکن جیسے دین کی بات آ جائے، تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، اس کو بھولنا نہیں، دونوں کا راستہ الگ ہے، ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ پریشان ہو جائیں گے جب اس پوائنٹ پہ آئیں گے کہ ہم لوگ کتنے ہلکے میں اپنے دین اور ایمان کو لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دین کے معاملے میں مسلمان اور اسلام کو بالکل الگ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کا یہی فرمان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا۔ روزہ رکھنا کیا غلط کام ہے؟ نہیں، دین کا کام ہے، اچھا کام ہے۔ یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا، 10ویں محرم کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، مکہ میں بھی روزہ رکھتے تھے، اور کافر لوگ بھی مکہ میں روزہ رکھتے تھے، یہ لوگوں میں مشہور تھا یہ روزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا یہودی لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تو پوچھا کہ تم لوگ کیوں رکھتے ہو بھائی؟ یہودیوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی اس دن، اور موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا شکر کے طور پر، تو ہم لوگ بھی اسی سنت پہ عمل کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت پہ ہم کیوں عمل نہ کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ کے طور پہ روزہ رکھا تو ہم بھی رکھیں گے، اور یہ بھی کہا کہ اب جو نسبت ہے موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری اے یہودیو جھوٹی نسبت ہے، اس لیے کہ تمہارے اندر شرک آ گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام توحید پھیلانے کے لیے آئے تھے، تو ہم زیادہ ان کے قریب ہیں اور ہم ان کے زیادہ حقدار ہیں، تو تم کیوں روزہ رکھو، ہمیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہم لوگ روزہ رکھیں۔ مسلمانوں نے روزہ رکھا،
پھر اس کے بعد احساس ہوا کہ اب کی بار ایسا لگا کہ یہودی اور مسلمان ایک جیسے ہیں. صحابہ کو بھی لگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگا کہ بھئی مدینہ کا ماحول ایسا تھا کہ وہ بھی روزہ رکھیں, ہم بھی روزہ رکھیں, تو لگ رہا کہ ہم دونوں ایک ہی ہیں, دونوں ایک ہی دین پہ ہیں, لگ رہا ہے ایک ہی پیٹرن ہے, دونوں کا راستہ ایک ہی ہے. کیا دقت تھی اس میں بھائی؟ روزہ ہی تو رکھ رہے تھے وہ. لیکن اسلام دین کے معاملے میں اس قدر سخت ہے کہ دوسرے کی مشابہت کو برداشت نہیں کرتا. مخالفت ضروری ہے دین کے معاملے میں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل, اگر میں اگلے سال زندہ رہا, لأصومن التاسع, تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا, تاکہ وہ دونوں میں فرق ہو جائے کہ مسلمان 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھتے ہیں اور یہودی صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں. دین کے معاملے میں بالکل راستہ الگ ہے. تو احترام کی بات یہ دنیاوی معاملات میں جہاں کہیں بھی دین کو چوٹ لگے, ساری اس کے دائرے ختم ہو جائیں گے اور ان سے ہمارا راستہ الگ ہو جائے گا, چاہے وہ اپنا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو اور سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. نہیں نبھا سکتے آپ, نہیں پرت سکتے. آپ اس کی واضح مثال لے لیجئے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ کی عبادت کے بعد, شرک سے بچنے کی تلقین کے بعد, توحید کو اپنانے کے بعد دوسری جو تعلیم اللہ رب العالمین نے کئی جگہ دی ہے قرآن میں, وہ یہی ہے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو یعنی ان کی خدمت کرو, ان کا کہاں مانو, ان کا دھیان رکھو, یہاں تک کہ اگر بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو. ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ برتنے کی بات دنیاوی معاملات میں, احترام کی بات دنیاوی معاملات میں, سمجھوتے کی بات دنیاوی معاملات میں. لیکن اگر معاملہ دین کا آ جائے, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر ماں باپ تمہیں شرک کرنے کے لیے بول دے, شرک کرنے کے لیے بول دے, ہرگز مت ماننا, چاہے وہ ناراض ہو جائے, چاہے تم سے الگ ہو جائے, چاہے تم سے دور ہو جائے, کچھ بھی رزلٹ آ جائے, نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا. کیوں؟ دین میں کوئی, اسلام میں پالیسی کہیں سے ہے ہی نہیں کہ جھکنا ہے. اسلام میں, دین میں جھکنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے واضح طور پہ کہا کہ یہ تو چوائس کی بات ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے امتحان اور آزمائش کے لیے, اور چوائس کی بات ہے. تم کو اچھا لگے تم مسلمان رہو, اسلام مانو, تمہیں نہیں سمجھ میں آتا, تمہیں اچھا نہیں لگتا, تم کچھ اور مانو, آخرت میں حساب ہونا ہے. تو اس لیے اسلام کیا بولتا ہے, جب واضح کر دیا اسلام نے کہ چوائس کی بات ہے, تو پھر اس میں سمجھوتا کی کیا ضرورت ہے. اس لیے اس پوائنٹ کو ہرگز ہمیں کمزور نہیں پڑنے دینا چاہیے اور بھولنا نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا برتا لوگوں کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ. آپ کے اخلاق آپ سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا ہے, مارتا ہے, آپ کو گالیاں دیتا ہے, لیکن آپ ان سے محبت سے پیش آتے ہیں. یہ تمام مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ملیں گی کہ آپ احترام کرتے ہیں انسانیت کا, اپنے دشمن کے ساتھ بھی. لیکن جب دین کی بات آتی ہے اور لوگ پیشکش رکھتے ہیں کہ ایسا کرو محمد, تم جو چاہو گے وہ تمہیں دے دیں گے ہم لوگ مل کر کے, بس تھوڑی لچک لے آؤ, اتنی سختی اچھی نہیں لگ رہی. ایسا کرو کہ کچھ باتیں ہم لوگوں کی تم لوگ مان لو اور تم لوگوں کی کچھ باتیں ہم لوگ مان لیں, اور مل کر کے سب لوگ ایک ساتھ رہیں, سمجھوتا کر لو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اس موقع سے؟ پہلی بات تو یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ پاسبل نہیں, میں اپنی توحید کی دعوت میں ذرا سا بھی لوچ رکھوں گا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اب اس کے لیے تم جو آفر لے کر کے آئے ہو یہ سب تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو, دنیا کی ساری طاقت, ساری انرجی, ساری طاقت کا جو مرجع اور مرکز ہے وہ لا کر کے رکھ دو.
ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دو تب بھی میں ٹس سے مس ہونے والا نہیں، ذرا سا بھی جھکنے والا نہیں دین کے معاملے میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم تھوڑا جھک جاؤ، تو وہ تو جھکنے کے لیے تیار ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ تم تھوڑا جھک جاؤ تو یہ جھک جائیں گے۔ ملی جلی سرکار چلانے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں تمہارے مخالفین، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے محمد؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اعلان کر دو کہ بھائی یہ چوائس کی بات ہے، تمہیں نہیں سمجھ میں آتا، تم اپنے دین پہ عمل کرو نا۔ ہم نے جو دعوت دینا شروع کر دی ہے یہ چوائس کی بات ہے، اور یہ معاملہ ایسا کہ اس میں لوچ رکھ نہیں سکتے ہم۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذرا سی بات تمہاری مان کر کے ہم ذرا سا شرک کر لیں؟ ارے توحید ہے یا پھر شرک ہے؟ ذرا سا کریں گے تب بھی توحید ختم، اور پورا پورا کریں گے تب بھی توحید ختم۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری معبودوں کی پوجا پاٹ کر لیں، تم ہمارے معبود کی پوجا پاٹ کر لو؟ ارے توحید کا مطلب سمجھتے ہو؟ ہم اتنا بھی نہیں، 100 میں سے 1% بھی شرک نہیں کر سکتے۔ لا اعبد ما تعبدون، تم جن کی پوجا پاٹ میں لگے ہو ہم پوجا پاٹ اس کی کر ہی نہیں سکتے۔ اور سچی بات تو یہی ہے کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ کی عبادت ملی جلی سرکار سے نہیں ہوتی ہے۔ ارے اللہ کی عبادت خالص ہوتی ہے، وہ خالق ہے، پوری دنیا مخلوق ہے، پھر اس خالق کے ساتھ تمہاری ان جھوٹے مخلوق کو شامل کر دے۔ تو اللہ کی عبادت کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی ساتھ میں ہونا ہی نہیں چاہیے، اور تم کہتے ہو کہ ہم بھی پوجا پاٹ کریں گے اللہ کی، ایسی پوجا پاٹ کی ضرورت ہے کیا اللہ کو؟ تم بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ ایسا ہے، سن لو دین کے معاملے میں اعلان سن لو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، اس میں بات مت کرنا۔ باقی دنیاوی معاملات میں ہمیشہ ہم تیار بات کرنے کے لیے، جھکنے کے لیے، نرمی کے لیے، محبت کے لیے، اور تیار ہیں کیا ہم نبھا ہی رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کی سختی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک طرف آپ ایسا نہ نبھانا شروع کر دیجئے احترام انسانیت کہ آپ اسلام ہی کو داؤں پہ لگا دیں، اسلام کی تعلیمات کو داؤں پہ لگا دیں، اسلام کے فرائض اور واجبات سے آپ رہ جائیں۔ نہیں، ایسا احترام اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے دھیان نہیں رکھا اپنا تو خطرہ ہو جائے گا آپ کے لیے کہ کہیں آپ مشرک نہ بن جائیں، کافر نہ بن جائیں، بت پرستی کے شکار نہ ہو جائیں۔ اور حیران مت ہوئیے، اس میں ہمارے جیسے اور آپ کے جیسے انسان یہ جرم کر چکے ہیں، یہ جرم کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے شرک دنیا میں کیسے شروع ہوا معلوم؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کی شروعات ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے ان کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس میں لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے لوگوں نے کہا، اے قوم کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ معبود سب کے نام بھی گنائے گئے، ود ہیں، سوا ہیں، یغوث ہیں، یعوق ہیں، نصر، یہ سب معبودوں کے نام ہیں۔ یہ کون تھے بھائی؟ یہ انسان تھے، نیک لوگ تھے، سب یہ لوگ نیک لوگ تھے۔ شرک کیسے ہوا؟ بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ ان کی پوجا پاٹ کیسے کرنے لگے لوگ؟ ان کو معبود کیسے لوگوں نے بنا لیا؟ صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھیے کہ جب یہ لوگ مر کر کے چلے گئے تو ان سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے، ان کے پاس شیطان، ان کے دماغ میں ایک بات ڈالا شیطان، کہا کہ بھائی آپ ان سے اتنے متاثر ہو، آپ ان سے اتنی عقیدت اور محبت رکھتے ہو، تو جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے اور اچھی اچھی باتیں کہا کرتے تھے، جہاں ان کی مجلس لگتی تھی، وہاں ان کی ایک شکل و صورت کا ڈھانچہ بنا کر کے رکھ دو اور ان کا نام لکھ دو کہ یہ فلاں صاحب کا ڈھانچہ ہے، تو تمہارے اندر اور عبادت مضبوط ہو جائے گی اور شوق پیدا ہوگا۔ لوگوں کے دماغ میں بات بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کیا کیا؟ ڈھانچہ بنا کر کے، بت بنا کر کے وہاں پہ صرف اس لیے رکھا، پوجا کرنے کے لیے نہیں، کہ لوگ جانے کہ یہ کون تھے، ان کی تعلیمات کیا تھیں، اور ان کی تعلیمات یاد کر کے اپنے اندر عبادت میں مضبوطی لائیں۔
ایک نسل گزر گئی، جب دوسری نسل آئی ان کو علم تھا ہی نہیں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. وقت گزرتے گزرتے دھیرے دھیرے وہ چیز کمزور پڑتی گئی، لوگ بھول بھی گئے کہ یہ یہاں پہ کیوں بنایا گیا ہے. اب شیطان نے ان لوگوں کو دماغ میں ڈالا آنے والی نسل میں کہ بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو، کتنے گئے گزرے ہو گئے، تم لوگ بے دین ہو گئے ہو. ہاں تمہارے باپ دادا لوگ ان کی پوجا پاٹ میں دن رات لگے رہتے تھے، یہی بیٹھا کرتے تھے، یہی ہر ٹائم دیا کرتے تھے، اور تم لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہو، نہایت نالاک ہو. چلو جاؤ بھائی، ٹائم دو، اپنے باپ دادا کی سنت کو زندہ رکھو، پوجا پاٹ کرو. جا کے پوجا کرنے لگے. علم کی کمی تھی کہ ہمارے ابا لوگ یہاں بیٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے، تو شیطان نے دماغ میں نئی بات ڈال دی. ہاں تم لوگ بے دین ہو، دین سے دور ہو گئے ہو، ٹائم نہیں دیتے ہو. تمہارے ابا لوگ کتنا ٹائم دیتے تھے، اپنی معبود کی عبادت میں لگے رہتے تھے، جا کے سجدہ کرنے لگے. ایسے شرک ہوا. تو نیک لوگوں کی محبت میں غلو کرنے سے، ان کا احترام حد سے زیادہ کرنے سے یہ نتیجہ نکل کر کے آیا. اس کا دائرہ ہے محبت کا، احترام کا. اور یہی وجہ دیکھیے کہ شرک میں گرفتار کیسے ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم علیہ السلام، ان کے ساتھ ان کے ماننے والوں نے کیا کیا، حد سے زیادہ محبت کی. جو انسانیت کا احترام کا دائرہ ہے اس کے آگے بڑھ گئے. بھائی کسی انسان کا اتنی عزت کی جائے کہ پوجا پاٹ کرنے لگو گے، یہ دائرہ سے باہر کی چیز ہے، یہ احترام سے آگے کی چیز ہو گئی. اسلام نے جو حد بندی رکھی ہے اس سے آگے بڑھ گئے. اتنا احترام نہیں کرنا تھا، تو منع ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا احترام کر بیٹھے کہ معبود بنا لیا. مریم علیہ السلام کا اتنا احترام کر بیٹھے کہ معبود بنا لیا. اللہ رب العالمین کہے گا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام سے، انت قلت للناس، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے پوجو، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بنا لو، تم نے کہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ ایسا میں کیسے کہہ سکتا ہوں، جتنا تو نے کہا تھا اتنا ہی میں نے کہا تھا، توحید کا میں نے پیغام دیا تھا، تو بہتر جانتا ہے کہ لوگوں نے کیا گل کھلائے بعد میں میرے بعد. ایسے ہی فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے. تو شخصیت یا انسان، اس کا احترام انسانیت کے دائرے میں ضروری ہے. اس دائرے کو کراس کریں گے تو بہت ساری اسلامی تعلیمات آپ سے چھوٹ سکتی ہیں، اور بہت سارے لوگ شرک میں اور بت پرستی میں گرفتار ہو سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا. دونوں پہلو دیکھیے، ایک طرف احترام انسانیت اور دوسری طرف دین اور عقیدہ اور ایمان کی حفاظت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ بڑے خطرناک آدمی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی چونکہ باپ ہیں تو احترام ضروری ہے. دین کی بات ابا کو بتا رہے ہیں، اور جو باپ کا مقام اور مرتبہ ہے اسی مقام اور مرتبہ میں رکھ کر کے، یا اباتی، ابو جان، آپ کے ساتھ میرا خون کا رشتہ، آپ کا میں بیٹا ہوں، پریشان ہوں آپ کے لیے. کوئی بدتمیزی نہیں ہے، کوئی بدسلوکی نہیں ہے. یہ لب و لہجہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا، یا اباتی، اے میرے ابو جان. یہ پیار بھرا لہجہ، یہ کیا ہے؟ احترام. آپ فلاں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، وہ کیا فائدہ پہنچانے، تمام باتیں ہیں. کئی مرتبہ یا اباتی یا اباتی یا اباتی کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ابو جان آپے سے باہر کہ ابراہیم اپنی زبان بند کر لے، یہ تیرا کون سا دین تو لے کر کے آیا ہے، اس کی باتیں کرنا بند کر. لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آئے گا، لارجمنک، پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا تجھے، یا پھر گھر سے نکال کے باہر کر دوں گا، پورے علاقے میں رہنے کے لیے جگہ نہیں دوں گا. وہجرنی ملیا، ذلیل اور رسوا کر کے نکال کے باہر پھینک دوں گا. لیکن اس کے بعد بھی دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو ابو جان، آپ جو چاہیں آپ کریں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ میرے باپ ہیں، میں سب برداشت کر لوں گا. اور اگر آپ مجھے یہاں سے نکال بھی دیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کا احترام چھوڑ دوں گا، مجھے آپ کی فکر لگی رہے گی کہ میرے باپ کا کیا ہوگا. لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ،
آپ کے لیے اللہ سے بخشش طلب کروں گا کہ میرے ابا کو بخش دے اللہ. ایک طرف یہ احترام دیکھیے باپ کے ساتھ، انسان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن ابراہیم علیہ السلام دین کے معاملے میں کتنے مضبوط، عقیدہ اور ایمان کے سلسلے میں اور توحید کے سلسلے میں ان کی کیا مثال اور ان کا کیا کہنا، ان کا کوئی جواب آپ پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ اور دین اور ایمان کے معاملے میں سختی اتنی پسند ہے اللہ کو کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے نمونہ بنا دیا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اپنی توحید کے سلسلے میں، اپنے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں، دین کی تعلیمات کی حفاظت کے سلسلے میں نمونہ بنا لینا ابراہیم علیہ السلام کو. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پر ایمان لانے والوں میں اے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اذ قالوا لقومہم، دیکھیے آگے کس چیز کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے. اذ قالوا لقومہم، جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا انا براء منکم، اے میری قوم کے لوگوں سن لو، تمہارے یہ جو بت پرستیاں اور شرک اور کفر اور دنیا کے جھمیلے تمیلے، ہم بالکل اس سے الگ ہیں، بری ہیں، تم سے بیزار ہیں، بڑی تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، تمہارے ساتھ ہمارا کوئی اس معاملے میں رشتہ ناتا نہیں ہے. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی پوجا پاٹ کر سکتے ہو ان سب سے کوئی لینا دینا ہمارا نہیں ہے، بلکہ سن لو کفرنا بکم، ہم تمہارا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں اور دشمنی کا اعلان کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی جاری رہے گی ابدا، ہمیشہ. ایک ہی راستہ ہے، صرف توحید پہ آ جاؤ تبھی دشمنی ختم ہوگا. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، توحید کو نہیں اپنا لو گے، ہماری تمہاری دشمنی کبھی ختم ہونے والی نہیں. تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ مسلمانوں توحید کے معاملے میں، دین اور ایمان کی حفاظت کے معاملے میں ایسے ہی بن جانا جیسے ابراہیم اور ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ بن گئے تھے. اور ہم لوگ ذرا سے میں لنج پنج ہو جاتے ہیں، ہم لوگ ذرا سے میں لنج پنج ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ 50 سال سے اہل حدیث ہیں، ذرا سا کوئی معاملہ آتا ہے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، سارا ایمان آپ کا بک جاتا ہے. تو اس لیے یہ دائرہ مجھے بتانا تھا کہ اس کا دھیان بے حد ضروری ہے. ورنہ آج کل ہو کیا رہا ہے، اسلام امن کا پیامبر ہے، اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اسلام میں انسانیت کا احترام ہے، وغیرہ وغیرہ میں ہم اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمارا اسلامی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اتنا نہیں نبھانا ہے، اس باؤنڈری کو ہمیں یاد رکھیں. ہمیں برتنا ہے غیروں کے ساتھ دنیاوی معاملات، دین اور ایمان اور عقیدہ اور توحید کی بات آ جائے ہمیشہ چوکنا رہیے کہیں ابلیس آپ کو اس برتنے کے چکر میں آپ کا کپڑا نہ اتار لے. توحید والا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور رہ گئی بات کہ آپ ان کو خوش کرنا چاہیں گے، خوش نہیں کر سکتے. آپ یہ خوش ہو جائیں گے اس لیے آپ برتنے چلے جائیں نہیں. اللہ نے جو بتا دیا ہے وہی حرف آخر ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ان یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جتنا بھی برت لو، لیکن تم چاہتے ہو کہ یہ خوش ہو جائیں گے تم سے، نہیں، خوش نہیں ہو. ایک ہی راستہ خوش ہونے کا، اسلام چھوڑ کر کے، توحید چھوڑ کر کے ان کی ملت کے پیروکار بن جاؤ تو بھی خوش ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں اتنا ہی دائرے میں رہ کر کے ان کو منانا ہے، سمجھانا ہے، کوشش کرنی ہے جس میں ہمارا دل خطرے میں نہ پڑ جائے. بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی توحید، عقیدہ، ایمان کی حفاظت کی توفیق عنایت فرمائے.